مانگٹ۔ آج ہم ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک اہم قصبہ مانگٹ کے بارے میں جانیں گے۔ مانگٹ کی یہ تاریخ حاجی اظہر محمود صاحب نے لکھی ہے۔ مانگٹ ضلع منڈی بہاؤالدین کا ایک اہم تاریخی قصبہ ہے۔ مانگٹ ایک قبیلے کا نام ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو آباد کیا۔ مانگٹ کی طرح اس ضلع اور علاقہ میں اور بھی بہت سے گاؤں ہیں جو کہ خاندان کے نام سے منسوب ہیں، مثلا میاں وار رانجھا، مڈ رانجھا، بوسال سکھا، میانہ گوندل، مونا سیدہ وغیرہ۔ مانگٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی آ کر آباد ہوتے گئے، یوں یہ قصبہ بڑھتا گیا۔ مانگٹ کا پرانا نام کھارا مانگٹ ہے۔ مانگٹ کے اکثر لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو تسلیم کیا اور اولیاء اکرام کے ہاتھوں دارہ اسلام ہوئے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں مانگٹ اور چاولہ فیملی کے لوگ جو کہ سکھ دھرم سے وابستہ تھے، برصغیر کی تقسیم کے وقت بھارت منتقل ہو چکے ہیں، جو کہ آج بھی اپنے آپ کو مانگٹ کہلوانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ مانگٹ کو اپنی زندگی سے الگ نہیں سمجھتے۔ مانگٹ کی مٹی بہت زرخیز ہے، یہاں پر ہر قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ مانگٹ کے کنوں کے باغات پورے پاکستان میں اپنے ذائقے اور خوشبو میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ مانگٹ کا کنو اندرون و بیرون ملک یکساں مقبول ہے۔ اسلام کی روشنی یہاں پر مختلف اولیاء کرام کے ذریعے پہنچی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ ان میں سے ایک نام میاں خیر محمد کا ہے۔ ایک روایت کے مطابق میاں خیر محمد داتا علی حجویری گنج بخش کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور بہت سے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لائے۔ مانگٹ کی اسلامی تاریخ پر ایک اہم سنگ میل وہ مسجد ہے جس کی بنیاد قدوۃ الاولیاء حضرت پیر محمد سلمان سہروردی اور قدوۃ الاولیاء حضرت پیر محمد یوسف سہروردی نے 775 ہجری میں اپنے دست مبارک سے رکھی، اور یہ مسجد صدیوں سے آج تک اسلامی خدمات کی روشن مثال ہے، اور لوگ دور دور سے اس تاریخی مسجد کی زیارت کے لیے مانگٹ تشریف لاتے ہیں۔ یہ مسجد اب جامع مسجد مانگٹ کا حصہ ہے، یعنی موجودہ صاحبزادہ کی مسجد اور یہ تاریخی مسجد ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب اور ان کی فیملی کی مانگٹ اور اس علاقہ کے لیے بے پناہ اسلامی خدمات ہیں، اور ان خدمات کا ذکر نہ کرنا تاریخ مانگٹ سے ناانصافی کے مترادف ہے۔ اس مسجد کے علاوہ مانگٹ میں اور بھی بہت سی تاریخی اور مذہبی عمارات ہیں۔ ان میں سے ایک دربار میاں خیر محمد جو کہ مانگٹ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، قدوۃ الاولیاء حضرت پیر محمد سلمان سہروردی اور قدوۃ الاولیاء حضرت پیر محمد یوسف سہروردی کا مقبرہ مانگٹ کے قبرستان کے مشرق کی جانب واقع ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی
دربار پیر سید شیر شاہ کابلی جو کہ مانگٹ بس سٹاپ کے مشرق کی جانب واقع ہے۔ مانگٹ میں بہت سی شاندار اور عمدہ مساجد بھی ہیں جو کہ اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ گردوارہ بھائی بنو صاحب مانگٹ کے جنوب مغرب میں مانگٹ کے بس سٹاپ کے قریب ایک شاندار تاریخی عمارت سر اٹھائے نظر آتی ہے۔ اس گردوارہ کی تعمیر راجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ہوئی۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس عمارت میں مغلیہ اور اسلامی طرز تعمیر جا بجا نظر آئے گا، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سکھ مغل فن تعمیر سے کس قدر متاثر تھے۔ اس عمارت کی ایک الگ کہانی ہے جو الگ نشست کی مانگ کرتی ہے۔ دھرمشالہ مانگٹ۔ دھرمشالہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی امن و ایمان یا جہاں سماجی خدمات کا کام سر انجام دیا جاتا ہے، مثلا شادی بیاہ، غمی خوشی، اصلاحی و سماجی اجتماع۔ اس دھرمشالہ کا سنگ بنیاد 12 اپریل سن 1908 کو بھائی کشن سنگھ چاولہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ عمارت آج بھی مانگٹ کی سماجی خدمات میں پیش ہے۔ ایک اور عمارت جو قدیم بھی ہے مگر آج بھی اچھی حالت میں ہے، جہاں آج کل یونین کونسل کا ادارہ قائم ہے، اس کا نام مئی رجی ہے۔ ایک اور جگہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ مانگٹ کے مغرب میں ایک چھوٹی سی عمارت سیوے ہے، جہاں پر سکھ دھرم کے لوگ مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرتے تھے۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سی پرانی عمارات مانگٹ کے تاریخی ورثہ کا حصہ ہیں جن کا ذکر محدود وقت میں کرنا ناممکن ہے۔ اس تاریخی ورثہ کے ساتھ ساتھ مانگٹ کے لوگ اسلام اور اسلامی اقدار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مانگٹ میں موجود بہت سی مساجد اور دینی مدارس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو کہ دن رات اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ عامر عرفان جویا، MBD نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ جس دے کارن اساں جنم